الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. میرے سامنے جامعہ ملک کے سفید کپڑوں میں ملبوس طلبہ عزیز حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو وصیت فرمائی تھی. وصیتیں، ان وصیتوں میں ایک وصیت لباس سے متعلق، وَالْبَسِ الثِّيَابَ الْجَدِيدَ الْبِيضَ، نئے سفید کپڑے تھے. ہمارے محتمم حضرت مولانا صدیق احمد صاحب دامت برکاتہ نے ترنم کا ماحول اس قدر صاف ستھرا بنایا ہے کہ طلبہ سفید کپڑوں میں ملبوس ہی نظر آتے. رنگ برنگے کپڑے نہیں پہنتے. بڑا اچھا لگتا ہے. ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرشتے جب اترتے ہوں گے تو وہ بھی سفید لباس میں ملبوس. اگر فرشتے انسان کی شکل میں نظر آئے تو غالباً ایسے ہی دکھائیں گے جیسے یہ طلبہ ہے. ابھی آپ نے سنا کہ سب سے پہلا مدرسہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں مدینہ طیبہ کی مسجد کے چبوترے پر قائم تھا، اور وہاں علم حاصل کرنے والے اصحاب کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. چبوترا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدارس نہیں تھے. مدارس بھی تھے، معلمین بھی تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کی حیثیت سے یمن پہنچایا تھا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم کی حیثیت سے مبعوث کیا. ہماری جو مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کا سلسلہ مسجد حرام تک پہنچتا ہے، مسجد نبوی تک پہنچتا ہے. ہمارے مدارس کا سلسلہ صفہ تک پہنچتا ہے. اور ہمارے علماء
علماء، ادھر علماء اور ادھر مستقبل کے علماء، علماء، محدثین، مفسرین، خطباء، نظماء، ارباب اہتمام، وہ سب میرے سامنے بیٹھے. ان سب کا اسنادی سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. ہمارے علماء اور فضلاء درمیان سے کوئی کڑی غائب نہیں ہے. انہیں نسبت حاصل ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ. نسبت بڑی چیز ہے، نسبت بڑی چیز ہے. اور ہم علم اسی لیے حاصل کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل نسبت ہمیں حاصل ہے. نسب کام نہیں آتا، اکثر نسب کام نہیں آتا، نسبت کام آتا. ابو لہب وغیرہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق تھا، وہ تعلق کام نہیں آیا. حضرت بلال، حضرت سہیب اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا تعلق تھا. تو نسبت کام آئی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے سرفراز فرمایا. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا. نسبت بڑی چیز. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. ساتھ میں ایک آیت اور یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. ان آیتوں سے پہلے انفاق کا بیان، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلتوں کا بیان. تقریباً 9 آیتیں ہیں انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق. جب میں ہمارے اور شعبہ عربی کے طلباء کی توجہ چاہتا ہوں اور ہمارے دیگر مہمان، لیکن بالخصوص طلباء عزیز، طالب علم کی امتیازی حیثیت کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر. شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے. خرچ کرو گے تو فقر مسلط ہو جائے گا. جب مال خرچ کریں گے تو خرچ ہوتے ہوتے نوبت فقر تک پہنچے. شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور تم کو فحشاء کا حکم دیتا ہے، یعنی بخل کرنے کا حکم دیتا ہے. یہاں فحشاء بخل کے معنی. ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا. اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے مغفرت کا. خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وفضلا، اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے. خیر کے کاموں میں مال خرچ کرو گے تو اس کا قدر اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا.
واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علیم ہے، علم والا ہے۔ آگے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا۔ تھوڑا سا غور کریں اس پر۔ پہلے کئی آیتوں میں انفاق کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور پھر واللہ واسع علیم فرمایا، اور علیم کی مناسبت سے فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، علم عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، حکمت جس کو عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کی گئی، خیر نہیں، خیر کثیر۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر خیر کا لفظ آیا، لیکن یہاں خیر کثیر ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ تھوڑا سا ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں آیات انفاق تو دل چاہتا ہے کہ مال کمائیں، اس لیے کہ کمائیں گے تو خرچ کرنے کی توفیق، خرچ کر سکیں گے۔ مال ہوگا نہیں تو خرچ کہاں سے کریں گے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم سے سلسلہ شروع ہوا تو دھیان مال کی طرف۔ مال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، علم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن یہاں مال، نعمت مال اور نعمت علم کا تقابل ہے کہ علم مال سے بہتر ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ خیر کثیر ہے۔ اور جس طریقے سے مال والا مال تقسیم کرتا ہے تو وہی شخص مال تقسیم کرتا ہے جس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ انفاق کی اہمیت کیا ہے، جسے علم ہوتا ہے۔ عمل علم کی روشنی میں ہوتا ہے، عمل اندھیرے میں نہیں ہوتا۔ جہالت کے ساتھ عمل صحیح نہیں ہوتا۔ جس عمل کو آدمی کرنا چاہتا ہے اس عمل کے کرنے کا، اس عمل کا اس کو علم ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء، مال کی طرف سے دھیان ہٹاؤ، اس لیے کہ علم مال سے بہتر ہے، علم مال سے افضل ہے۔ مال والا مال بانٹتا ہے، علم والا علم تقسیم کرتا ہے، علم والا علم تقسیم کرتا ہے، اور یہ خیر کثیر ہے۔ مانو اس بات کو کہ یہ خیر کثیر ہے، بڑی خیر ہے، یہ خیر کثیر ہے۔ علماء کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے اسے خیر کثیر کہا گیا، حالانکہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا بھی فرمایا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ تو ہماری اپنی معلومات کے اعتبار سے ہمارا علم ایک ذرہ ہے، ذرے سے بھی کم ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے اعتبار سے یہ خیر کثیر ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وارثین ہیں نبیوں کے، نبیوں کے وارثین ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں۔ جب کسی کی وفات ہوتی ہے
تو اس کا چھوڑا ہوا مال اس کے وارثین کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کا اس کے چھوڑے ہوئے مال میں کوئی حق نہیں ہے، وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو ان کو ایک ثلث میں سے کچھ دے دیا جاتا ہے، تبرعاً کچھ دے دیا جاتا ہے، لیکن اصل مال کے حقدار ورثہ ہوتے ہیں، وارثین ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین علماء ہیں، اور یہ امت جب تک علماء سے مربوط رہے گی، علماء سے وابستہ رہے گی، ضلالت سے، گمراہی سے، جہالت سے محفوظ رہے گی، اور اگر علماء سے اس کی وابستگی ختم ہو گئی تو امت کا تحفظ خطرے میں، امت کا تحفظ خطرے میں۔ وابستہ شجر سے رہ، امید بہار رہ، یہ علم کے اشجار ہیں، ان سے وابستہ رہو، وابستہ رہو گے تو سایہ میں رہو گے، اور وابستہ نہیں رہو گے دھوپ میں چلے جاؤ گے، گرمی کی شدت کا احساس ہے۔ اس لیے ہمارے طلباء جو تحصیل علم میں مصروف ہیں، علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ یہ خیر کثیر ہے، علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنے والا کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، کثرت سے درود شریف۔ میں جب پڑھتا تھا مشکوٰۃ المصابیح زیر درس، ہمارے ایک مشفق بزرگ ہمارے رفیق حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب ٹوٹا رحمۃ اللہ علیہ، وہ دورہ حدیث میں تھے، انہوں نے مجھ سے فرمایا اشعار مشکوٰۃ المصابیح کی عبارت جس قدر چاہے پڑھ لیں، دورہ حدیث میں آگے مت پڑھنا ورنہ اکیلا رہ جائے۔ ایسا بھی ہوا ہمارے دورہ حدیث میں عبارت پڑھنے والا تنہا رہ جاتا تھا، اس کا کوئی معاون نہیں ہوتا تھا۔ اب جب ہم دورہ حدیث میں پہنچے تو ہمیں شوق ہوا عبادت پڑھنے کی۔ ہر حدیث میں متعدد مرتبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب درود شریف پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو جب قلم سے کچھ لکھا جاتا ہے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس پہ گرامی زیر قلم آتا ہے، اس پہ گرامی لکھنے کی نوبت آتی ہے تو اس وقت لکھا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعادت میسر آتی ہے جب ہماری تعلیم مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں درمیان میں چھوڑ کے مت چلے جائیں، بہت بڑی خیر سے محرومی ہو جائے گی، بیچ میں چھوڑ کے مت جانا۔ مدرسہ نام ہے میرا تو میں تم کو بتا دوں گا کہ جو تعلیم سے بھاگے گا نام اس کا مٹا دوں۔ تکمیل جب ہوتی ہے تو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک قیامت کے دن وہ اللہ کے بندے ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے ہوں گے۔
اس لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں، مقصد اعلیٰ ہے اور اس مقصد کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ ایک بات اور یاد آئی کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً فجر کی نماز کے بعد اپنا خواب بیان کرنا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ پیش کیا، میں نے پیا، خوب پیا، میں نے اتنا دودھ پیا کہ میرے ناخنوں میں دودھ کا اثر دکھائی دیا، پوری طرح سیر ہو گیا، پھر بھی بچا، تو جو بچا ہوا تھا وہ میں نے عمر کو دے دیا، بچا ہوا عمر کو دے دیا۔ تو پوچھا گیا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر علم ہے، مجھے علم دیا گیا، بچا ہوا عمر کو دے دیا۔ اس پر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو اللہ کا بندہ حدیث پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، گویا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا دودھ پیا، گویا آپ کا چھوٹا پیا۔ یہ طلبہ اپنے اساتذہ سے ان کو عقیدت ہوتی ہے تو اساتذہ کا بچا ہوا پانی پیتے ہیں۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں گیا اپنی خالہ کے یہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے یہاں، رات کا وقت تھا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیدار ہوئے، میں نے آپ استنجا کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے وضو کے لیے پانی کا انتظام کیا اور پانی وہاں لے جا کر رکھ دیا، آپ واپس تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ یہ پانی کس نے رکھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، پہلے تو سینے سے لگایا، سینے سے لگایا اور پھر دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس کو کتاب پڑھے۔ اس پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس نے کتاب اللہ کا علم حاصل کیا، گویا اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارکہ سے لگایا۔ یہ معمولی نعمت نہیں ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سب طلباء کو اور ان سب طلباء کے اساتذہ کو اور حضرت محترم صاحب کو اور ہمارے سب بزرگوں کو سب کو عافیت اور خیریت کے ساتھ رکھے، اور ان بچوں کو حفاظ، علماء، ماہرین شریعت بنائے اور ان کو جرأت حق کی نعمت سے مالا کہ یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے محنت، جدوجہد اور کوشش کرنے والے ہوں، اور باطل کی سرکوبی کرنے کا جذبہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔